وكواعب ترابا۔ اہل الحدیث کا مطلب ہے حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے والے اہل حدیث۔ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے، اور یہ اعتراض ہندوستان کے سبھی مکاتب فکر میں پایا جاتا ہے۔ اہل حدیث، ارے یہ کون سی نئی جماعت، یہ اب آئی ہوئی جماعت ہے۔ اس جماعت کا 1850 سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ جماعت کی پیداوار خود انگریز ہے، انگریزوں نے اس جماعت کو پیدا کیا۔ نعوذ باللہ، ایسے ایسے الزام اہل الحدیث پر لگایا جاتا ہے۔ آئے دیکھیں، یا اہل الحدیث اب کی جماعت ہے یا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جماعت ہے؟ سب سے پہلے عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے گا اہل الحدیث کب کی جماعت ہے۔ ہندوستان میں بہت سارے اہل الحدیث کی مساجد اتنی قدیم ہیں جو انگریزوں سے پہلے کی، جیسے ایک کتاب ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد کی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، عربی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہندوستان کا دورہ کیا۔ تھوڑا سا اندازہ لگائیے، تصور کیجئے، تھوڑا سا سننے کی کوشش کیجئے۔ اور ہندوستان کا انہوں نے جو سفر کیا وہ 100-200 سال پہلے نہیں کیا۔ یہ کتاب کے مصنف تقریباً 1200 سال پہلے، تقریباً 1200-1100 سال پہلے انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا، یعنی اسلام کو آ کر ابھی 200 سال یا 250 سال گزر چکے تھے جب اس کتاب کے مصنف ہندوستان کا انہوں نے دورہ کیا۔ ہندوستان کا دورہ کر کے وہ اپنی کتاب کا نام ہے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، اس میں لکھتے ہیں ہندوستان میں ابھی تک اسلام ایسا ہی باقی ہے جیسا اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے تقلید کا آغاز ہندوستان سے پہلے عرب ممالک میں ہو چکا تھا۔ عرب ممالک میں حنفیت، شافعیت، حنبلیت، مالکیت پھیل چکی تھی، مگر ہندوستان میں ابھی تقلید نہیں پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد ہندوستان میں 300 سال تک اہل الحدیث کی جماعت رہی، منہج سلف کی جماعت رہی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے اہل الحدیث یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے، چونکہ ہندوستان میں جب اسلام آیا یہاں پر 300 سال تک نہ حنفیت تھی، نہ شافعیت تھی، نہ مالکیت تھی، نہ حنبلیت تھی۔ یہاں پر صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو عمل دخل تھا۔ یہاں کے افراد جو مسلمان ہوئے تھے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارا تھا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اہل الحدیث یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے، یہ تو وہ جماعت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ یہ اہلی دلیل ہے، ایک سفر نامہ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم میں لکھا۔ آئیں اب دیکھیں حدیث مبارکہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، وتفترق امتی على 73 ملة، اور میری امت میں 73 فرقے بٹیں گے، 73۔ پھر آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، یہ تمام کے تمام فرقے جہنم میں چلے جائیں گے الا ملۃ واحدہ، اگر ایک ایسی جماعت ہے جو جنت میں ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ جماعت کون سی ہے جو جنت میں جانے والی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر جس راستے پر میں ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنی جانب کہا جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں
اس راستے پر چلنے والے کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے پر آپ غور کیجیے، نبی علیہ السلام نے نام نہیں لیا کسی فرقے کا، کسی فرقے کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، آپ نے منہج بتایا، کہا جو لوگ منہج صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلیں گے وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب آپ تمام مکاتب فکر کا تجزیہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس ٹکڑے کو آپ تمام مکاتب فکر پر فٹ کیجئے، ما انا علیہ واصحابی یعنی منہج صحابہ منہج سلف کی پیروی کرنے والے اس ہوئے زمین پر صحیح معنوں میں اگر کوئی ہے تو وہ اہل الحدیث ہے۔ اہل الحدیث کے علاوہ کوئی منہج سلف پر گامزن نہیں ہے، صحیح معنوں میں، یقینی اور مکمل معنوں میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے راستے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس راستے پر اگر کوئی چلے گا تو کامیاب ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے؟ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، امرین دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں فلاں فرقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا میں حنبلیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا میں شافعیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا میں مالکیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت تک برابر ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، لا تزال زائل نہیں ہوگی، قیامت تک مسلسل ایک جماعت رہے گی، نقصان پہنچانے والے ایسی جماعت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ اس جماعت کو کوئی ذلیل رسوا کرے گا حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ طائفہ منصورہ لا تزال طائفہ، ایک ایسی جماعت ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہاں پر طائفہ سے مراد اہل الحدیث نہیں ہوں گے تو پھر میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی تفسیر میں پتا چلا طائفہ منصورہ سے مراد یہاں پر اہل الحدیث ہے۔ ایک اور بات کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں ہم کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے نا، جبکہ دیگر ادوار میں مختلف ناموں سے ہمیں پکارا جاتا ہے۔ کبھی ہمیں سواد اعظم کے نام سے پکارا گیا، کبھی ہم کو اہل السنہ والجماعت کے نام سے پکارا گیا، کبھی ہم کو فرقہ ناجیہ کے نام سے پکارا گیا، کبھی ہم کو طائفہ منصورہ کے نام سے پکارا گیا، اور آج کے دور میں ہم کو اہل الحدیث کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اہل الحدیث یہ آپ کی پیداوار نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہے۔ اہل الحدیث حدیث والے کو کہتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس جب حدیث تھی تو اسی لیے ان کو حدیث والا کہا جاتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اہل الحدیث،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل الحدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 5000 سے زائد احادیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حدیث، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 احادیث اخذ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث والے، یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھی علم حدیث کو حاصل کیا، لہذا شروع میں اہل الحدیث کا اطلاق محدثین پر کیا جاتا تھا۔ شروع میں اہل الحدیث جب کہا جائے گا تو حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کے 3 طبقے بتائے۔ پہلا دور، جب اہل الحدیث کہا جائے گا تو سب سے پہلے اس میں محدثین شامل ہوں گے، اس لیے کہ محدثین ہی اس زمین کے سب سے بڑے اہل الحدیث ہیں۔ اس کے بعد علماء کو اہل الحدیث کہا جائے گا۔ اس کے بعد علماء کے ماتحت جو عوام ہیں ان کو اہل الحدیث کہا جائے گا۔ تو یہ تینوں تمام طبقے کے افراد اہل الحدیث میں تصور کیے جائیں گے، ان کو اہل الحدیث تسلیم کیا جائے گا۔ تو اہل الحدیث وہ جماعت ہے جو کبھی بھی تقلید کا حکم نہیں دیتی۔ یہ جماعت وہ جماعت ہے جو خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر لوگوں کو ابھارتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جہاں پر محدثات، بدعات، خرافات نہیں پائے جاتے۔ یہ وہ جماعت ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ جائے تو دنیا کے کسی بھی امام کے قول کو رد کیا جاتا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کی حدیث کو رد نہیں کیا جاتا۔ جبکہ دیگر مکاتب فکر میں دیکھا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر انہیں مل جائے اور اس کے مقابلے میں کسی امام کا قول مل جائے، کسی امام کی بات مل جائے، کسی امام کی گفتگو مل جائے، حیرت کی بات ہے جیسے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا کر امام کی بات کو اپناتے ہیں۔ یہ بڑے جرأت اور جسارت کی بات ہے میرے بھائی۔ میں ایک دو مثال